الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے ہم آج علمی مذاکرہ بعنوان تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تیسرے اجلاس میں جمع ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آج ہم گفتگو کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ادب و تعظیم رکھنے سے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک امتی کا ادب کا تعلق کس طرح سے رہنا چاہیے۔ آیت کریمہ ہم پڑھے تھے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو رسول اللہ پر ایمان لائے، تعلق بالایمان، تعلق ایمان پہ ہم گفتگو کر دیے۔ اب وعزروہ، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، خوب ادب و تعظیم کرنا۔ انشاءاللہ تعالی یہ دوسرے پہلو پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے متعلق کثرت سے آیات اور احادیث قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ آج صبح میں جب میں اس کی اسٹڈی کے لیے بیٹھا تو اتنے زیادہ آیتیں اور اتنے زیادہ احادیث آ رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا انتخاب کیا جائے، کیا ترک کیا جائے۔ مضمون کے احاطے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ مضمون کو ہم مکمل بیان کر لیں گے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ایک اجلاس، دو اجلاس، تین اجلاس میں مکمل بیان کر لیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں، اتنی کثرت سے ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ اہم واقعات، چند آیتیں اور چند احادیث شریفہ پر انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کر لیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا تقوی رکھو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پہلے یہ جو آیت ہم تلاوت کیے، اس میں اللہ تبارک و تعالی، ایک اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اس طرح سے منسوب کیا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس طرح سے منسوب کیا ہے کہ کئی معاملات جو ہوتے ہیں حضور سے متعلق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود سے متعلق ڈکلیئر کرتا ہے، خود سے متعلق، جیسا یخادعون کیا ہے، خداع سے متعلق آیت ذہن سے نکل، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ شاقوا اللہ ورسولہ، جو لوگ مشقت میں ڈالتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ سو اللہ کو کیا مشقت میں ڈالنا ہے؟ کون سی بھوک لگنا ہے، کون سی جنگ میں جانا ہے، کون سی نیند خراب ہونا ہے، کون سے تکلیف اٹھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو تکلیف ہونے سے رہی، تو تکلیف ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ مجھ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ رسول سے آگے مت بڑھو، یہ بات عقل میں آتی ہے جی۔ بعض ایسے اس کی تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کے دن، عید قربانی جو عید الاضحیٰ، بقر عید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ذبح کر دیے۔ اب اللہ تو ذبح نہیں کرنا تھا نا، اللہ کون سا بکرا کاٹا تھا اس دن؟ تو اللہ تو ذبح نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یوں بیان کیا کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔
جو حضور سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں بیان کیا کہ یہ یعنی خلاف ادب کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے، بے ادبی جو ہو رہی ہے، جو بے ادبی شان مصطفیٰ میں ہوگی وہ شان خدا میں کاؤنٹ کی جائے گی، شان خدا میں کاؤنٹ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرمایا، اور نبی سے آگے بڑھنے سے متعلق کہا کہ مت بڑھو ایسا، اور اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا ڈر رکھو۔ پھر آگے فرماتا ہے جو ہمارا اصل مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین، سورہ حجرات پڑھ رہے ہیں ہم، دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنے آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، نبی کی آواز جتنی ہوگی اس سے بڑی آواز میں بات مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور کھلا کھلا جیسا آپس میں بات کرتے ہیں، کجہری بعضکم لبعض، جیسا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں فری ہو کر، جیسے آپس میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے بڑی آواز میں، کھلے کھلے آواز میں بات کرتے ہو، اس طرح سے کھلی اور بڑی آواز میں رسول اللہ کے ساتھ بات نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو، اور جس طرح سے آپس میں کرتے ہیں یعنی برابر والی آواز میں بھی بات مت کرو، نہ آواز بلند ہو نہ آواز برابر ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر ایسی غلطی تم کرو گے کہ تمہاری آواز، اے ایمان والو اگر تمہاری آواز رسول کی آواز سے اونچی ہو جائے یا رسول کی آواز کے برابر بھی اگر ہو جائے تو جتنے اعمال صالحہ، جتنے اچھے کام تم کیے ہیں، یہ سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس بھی نہیں ہوگا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہاں پر یہ آیت ایمان والوں سے متعلق ہے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی، دیکھیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یہ خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سارے اچھے کام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اگر گفتگو کے آداب میں اگر نبی سے بے ادبی ہو جائے، نبی سے بڑا آواز نکل جائے تو اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور نام اعمال میں، نام اعمال جو رجسٹر ہوتا نا اعمال کے ریکارڈ کا، وہ رجسٹر میں کب اعمال برباد کر دیے گئے، فنش کر دیے گئے، کولیپس کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ بندہ یہ سوچتے رہتا ہے کہ میرے تو الحمدللہ میں نے تو اتنے قرآن ختم کیے، میں تو ماشاءاللہ اتنے تراویح پڑھ لیا، میں تو اتنے نمازیں پڑھا، میں تو اتنا صدقہ خیرات کرا۔ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جی اگر کوئی حضور کی شان میں غلطی کیا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، رائٹ سائڈ کا رجسٹر نکالے گا، کھولے گا، وہ بالکل صاف پائے گا، کچھ لکھا ہی نہیں ہے اس کے اندر، اور عرض کرے گا مولا میں تو اتنا کیا تھا، ہاں کیا تھا، پر ایک بے ادبی تو نے میرے محبوب کے ساتھ کر دی تھی جس کی وجہ سے تیرے اعمال ختم کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، تیرے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنے آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، آوازوں کو دھیمی کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، جی بڑھنے نہیں دیتے، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ اپنی آواز کو ادب مصطفیٰ میں دھیمی کرتے ہیں، جو ادب مصطفیٰ کیا ہے اللہ اپنے تقوی کے لیے اس دل کو چن لیتا ہے۔ دل میں تقوی اللہ کا ہونا ہے، لیکن تقوی اللہ کی طرف سے، اللہ کا جو تقوی دلوں میں آتا ہے وہ آنے کا ذریعہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب مصطفیٰ فرماتے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، چھان کر سب میں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی وہ دلوں کو چن لیتا ہے، ان میں تقوی الہی ڈالتا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور جن کے دل اللہ نے کیا کہتے ہیں تقوی کے لیے چن لیا، اور جو اپنے آوازوں کو کم رکھتے تھے ادب مصطفیٰ میں، ادب رسول اللہ میں جو آوازیں کم رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے آخرت میں ایک بڑا عظیم عظمت والا اجر بھی ہے، اللہ تعالیٰ خوب اجر بھی دے گا۔
دلوں میں تقوی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی. عام طور پر عموماً جو دیکھا جاتا ہے، یعنی خوارج کے زمانے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے تھے نا، ذوالخویسرہ التمیمی جو آیا تھا، ذوالخویسرہ التمیمی نامی ایک شخص جو کہ کلمہ پڑھ لیا تھا، اور یعنی اس کا وصف بیان کرتے جو حضور کے سامنے بدتمیزی سے بات کیا تھا. جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سب دنیا کے سامنے تو وہ مسلمان ہی تھا، لوگ اس کو صحابہ میں کاؤنٹ کرتے تھے، بھئی حضور سے ملنے جلنے والا مسلمان ہے. لیکن جب مال تقسیم ہو رہا تھا، اس کے بھی من میں تھا کہ بھی مجھے بھی خوب ملے، لیکن آقا کو معلوم ہے کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، حضور کو معلوم ہے سب. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، تو ذوالخویسرہ التمیمی نامی وہ شخص جو ہے وہ آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا. بہت دیر انتظار کرتا پہلے وہ کہ اب ملے گا، جب ملے گا. جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ملنے والا نہیں ہے، ہم کو جیسے جتنا چاہیے وہ آنے والا نہیں ہے، تو وہ غصے میں آ جاتا، اور غصے میں آ کر حضور کے سامنے ٹھہر جاتا، کھڑا ہو جاتا، اور آ کر کہتا اتق اللہ اعدل، اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، ہم کو تو کچھ ملا ہی نہیں، جی انصاف کرو. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں عدل نہ کروں تو روئے زمین پر ہے کون عدل کرنے والا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو روئے زمین پر ہے کون عدل کرنے والا؟ پوری دنیا کو عدل سکھانے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو بڑی آواز میں سامنے آتا ہے، آنکھ میں آنکھ ملاتا ہے، بڑی آواز سے بات کرتا ہے، پھر آقا کو پیٹھ بتا کر، صحابہ کے الفاظ واللہ ظہرہ، حضور کے سامنے کھڑا ہو کے ایسے پلٹ جاتا ہے، ڈائریکٹ حضور کو پیٹھ بتا کر پلٹ کے چلا جاتا ہے. اب روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کھینچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کھینچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کھینچے. 3 روایتیں ہیں، تینوں نے اپنی اپنی تلوار کھینچے اور بولے دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پرمیشن دیجیے اس کی گردن مار دیتے ہیں ابھی، کہ رسول اللہ سے بڑی آواز میں بات کرتا ہے، رسول اللہ کو اللہ سے ڈرو کہتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے، یعنی آقا کی تقسیم میں اس کو شک ہے، پھر آقا کو پیٹھ بتاتا ہے، یہ بدتمیز کی گردن ابھی ہم مار دیتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، مجھے اس بات کا خیال ہے کہ لوگ دوسرے جو دور دور کے ابھی اسلام قبول کیے یا نہیں کیے، جو دور کے گاؤں ہیں، ان میں یہ بات پھیلے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں لوگ میں یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ محمد اپنے صحابہ کا خود قتل کرواتا ہے، یہ غلط فہمی پیدا ہوگی، لہذا رک جاؤ اور اس کو غور سے دیکھ لو، غور سے دیکھو، یہ اس کی نسل سے خوارج قوم پیدا ہونے والی ہے، جو دین سے ایسے نکل جائے گی جیسے شکار میں سے تیر نکل جاتا ہے. اور یہ قرآن خوب پڑھیں گے، ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن اور اپنی نمازیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے شرماؤ گے، اتنے نمازیں اور اتنے قرآن پڑھنے والے ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد جو روایتیں ہیں، ایک نہیں 20 روایتیں، بخاری میں، مسلم میں، خوارج کا باب تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں آپ پڑھیں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا، پہلے تو حضور فرما دیے کہ وہ نمازیں خوب پڑھیں گے، جی خوب، ہم سے زیادہ بہترین نمازیں پڑھیں گے. پھر فرمایا کہ قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے. پھر فرماتے صحابہ کہ ہم نے دیکھا سر پر گٹھا تھا، جی سر حلق کیا ہوا تھا، پینچے اونچے تھے، جی پینچے آدھی پنڈلیوں تک اونچی تھی. اب یہ بتائے آپ کہ آدھی پنڈلی تک پینچا اونچا رہنا کیا خراب بات تھی؟ نہیں، کوئی تصور نہ کرے کہ اگر پینچا اونچا ہو جائے، اگر کسی کا پاجامہ یا تہبند اگر آدھی پنڈلی تک ہو تو یہ غلط بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند ہمیشہ آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا تھا. حضور کا لباس، حضور کا تہبند، حضور کا ازار جو ہوتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ٹخنوں سے اونچا ہوتا، آدھی پنڈلی تک ہوتا، جی. تو وہ اب صحابہ کا یہ کہنا کہ وہ سر پہ ہم نے گٹھا دیکھا، سر مڑایا ہوا دیکھا، جی پنڈلیوں تک کیا کہتے ہیں پینچے اٹھے ہوئے دیکھنا، پھر آقا کا یہ فرمانا کہ بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے، بہت اچھا قرآن پڑھیں گے، بہت زیادہ نمازیں پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، اچھے نمازیں پڑھیں گے. یہ اوور آل یہ نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے
کہ یہ لوگ بہت زیادہ باعمل ہوں گے، عمل والے لوگ ہوں گے. ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اور بس ہو گیا، بھائی اب حضور کی شفاعت تو ہے، جنت میں چلے جائیں گے. نہیں نہیں، یہ اس مزاج کے لوگ نہیں ہے. یہ نماز کے پابند، روزے کے پابند، حج کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، قرآن کے پابند، سجدوں کے پابند، جی اصول کے بڑے پکے ہوں گے. سنتوں پر عمل کرنا، فرائض واجبات سنتوں پر خوب عمل کریں گے، لیکن ادب مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایمان سے باہر ہو جائیں گے. جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی. اور یہ قیامت تک ایسے نسلیں آتے رہیں گی، ایسے اقوام اٹھتے رہیں گے، ایسے اقوام قیامت تک اٹھتے رہیں گے جو عمل میں بڑے پختہ ہوں گے، لیکن ایمان ان کا ذات مصطفیٰ سے متعلق آ کر پھر ڈگمگ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہی تو فرما رہا ہے، جس کے اعمال صالحہ ہو نہیں، اس کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. جی آپ کہیں نا کسی کو میں تیرے سارے پیسے چھین لوں گا، میرے جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے تو چھینے گا کیا؟ خطرہ اسی کو ہے جس کے پاس پیسہ ہے، برابر ہے. سو جن کے اعمال صالحہ ہیں ان کو یہ خطرہ ہے، ان کو یہ خطرہ ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے. اعمال صالحہ پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اعمال صالحہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اعمال صالحہ تبھی کام آئیں گے جب ایمان برقرار رہے گا، اور ایمان برقرار رہتا ہے ادب مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب مصطفیٰ سے. اب دیکھیں آپ کے بے ادبی اگر ہو، اگر کسی کی زبان سے غلطی ہو، بے ادبی اگر ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کی تحریر میں، کسی کی تقریر میں، کسی کے انداز میں، کسی کے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، تو اگر میرے آپ کا جیسا ہو تو بھی اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں، اور اگر بڑا عالم ہو تو بھی اس کے اعمال برباد ہوں گے. اور اگر بڑے ولیوں میں اس کا نام آتا ہو، بڑے ولیوں میں نام کسی بھی ولی، کسی بھی لیول کی ولایت پہ نام آئے، لیکن بارگاہ مصطفی میں اگر بے ادبی ہو جاتی ہے تو اعمال برباد ہو جائیں گے. جی اور اوپر جائے، اور اوپر امت میں کسی سے بھی غلطی ہو جائے، امت میں کسی سے بھی یہ غلطی ہو جائے شان مصطفیٰ کے مسئلے میں، تو اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. اب یہ آیات کیونکہ اہل علم کی محفل ہے، سمجھدار پڑھے لکھے اور اہل علم کتابوں کے مطالعے، تفسیر اور حدیث پڑھنے والے محفل ہے، والوں کی محفل ہے، اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ آیتیں نازل کب ہوئی، شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی یہ آیتیں. بخاری شریف حدیث نمبر 7302 7302 حدیث شریف میں حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال، شان نزول سنا رہے ہیں، یہ آیت نازل کب ہوئی جی؟ فرماتے ہیں قال کاد الخیران ان یہلکا، فرماتے ہیں ان یہلکا. حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم میں جو سب سے بہتر دو تھے، ہم میں جو سب سے بہتر دو ہے، قریب تھا کہ وہ سب سے بہترین ہلاک ہو جاتے. سب سے ہمارے درمیان، یہ کون ہے؟ ابن ابی ملیکہ، یہ صحابی ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں الخیران، صحابہ میں جو سب سے بہترین دو ہے، قریب تھا کہ یہ دونوں ہلاک ہو جاتے. فرماتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. یہ آیت کا شان نزول نازل ان کے مسئلے میں ہوئی. اب آگے بتاتے ہیں کیا ہوا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما لما قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد بنی تمیم اشار احدہما بالاقرع بن حابس. فرماتے ہیں جب بنو تمیم کا ڈیلیگیشن آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی طرف سے ان کا کوئی بڑا بنانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کا ایک بڑا مقرر فرما دیتے تھے، کیونکہ یہ ڈیلیگیشنز دور سے آتے تھے نا. اہل مدینہ تو ہمیشہ ہمہ وقت حضور کے پاس ہوتے، لیکن جو باہر سے آتے تو حضور پھر ان میں سے کسی ایک کو امیر اور بڑا بنا دیتے، اور وہ ڈائریکٹ سینٹر سے کانٹیکٹ میں رہتا اور اپنے قبیلے کو آگے کی بات پہنچاتا. اب مشورہ چل رہا مسجد نبوی میں، رائے مشورہ چل رہا ہے کہ اب بنو تمیم آئے ہیں، ان میں بڑا کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اقرع بن حابس، ایک ان میں سے ایک آدمی بنو تمیم خاندان میں کا ایک ذمہ دار آدمی ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اقرع بن حابس کو بنایا جائے بڑا. حضرت عمر فوراً
آبجیکشن کرتے اور کہتے کہ نہیں وہ دوسرا آدمی، اس کا نام نہیں ہے یہاں پر، فرماتے دوسرے آدمی کو بناؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر غصہ آ جاتا، محفل سبھی بیٹھے ہیں، سارے بنو تمیم کے لوگ بھی ہیں، صحابہ بھی ہے، آقا بھی ہے، سب بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر غصہ آ جاتا، کہتے کہ عمر آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ صرف میری مخالفت کرنے کے لیے دوسرا نام دے رہے ہیں؟ میں جو نام دیا سوچ سمجھ کر دیا، ایک بہترین نام دیا، اور آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر غصہ آ جاتا، انما اردت خلافی، بخاری شریف کے الفاظ ہے، آپ صرف میری مخالفت کرنا چاہتے۔ فقال عمر ما اردت خلافک، میں اپنا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ اب دونوں میں جو ہے اس مسئلے پر بحث ہو گئی، اور رو میں انجان میں غور کیے بغیر، سوچے بغیر، بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے، کوئی ارادہ ان کا ایسا نہیں تھا، کوئی ارادہ نیت ان کی ایسی نہیں تھی، بغیر ارادے کے ان کی آواز بلند ہو گئے۔ فارتفعت اصواتهما، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، ان کے سامنے۔ فنزلت، بخاری شریف میں لکھا ہے جب یہ آوازیں بلند ہو گئی سو اللہ تبارک و تعالی اسی لمحے یہ آیت نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنے آوازیں رسول اللہ کی بارگاہ میں بلند مت کرو، اور برابر والی آواز میں بھی بات مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر آگے ایک بات عرض کرتا ہوں، جب یہ بات ہو گئی تو ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، اس کے بعد ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہیں؟ یہ عبداللہ ابن زبیر بن عوام کے بیٹے بھی ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر کے نواسے بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شہزادی، بڑی بیٹی ام المومنین عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر کے یہ بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کہے کہ حضرت ابو بکر کا ذکر، اپنے نانا کا ذکر نہیں کیے وہ، لیکن حضرت عمر کا ذکر کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہتے تھے کہ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ ہوتا کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے اتنا آہستہ بات کرتے جیسا کوئی راز کان میں کہہ رہے ہو، اتنا انہوں نے آواز، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب بڑی بات نہیں کر سکتے، اتنا دھیما کہنے لگتے کہ راز جیسے کہہ رہے ہو، اور اس وقت تک حضور کو یعنی برابر اتنا آہستہ وہ کہتے تھے کہ کسی کو سنائی نہیں دیتا، یہاں تک کہ حتی یستفہموا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے کہ عمر آپ بولو بولو، میں سن رہا ہوں، بولو، یعنی اتنا آہستہ کہ نارمل انسان کو سننے میں دقت ہو جائے، اتنا دھیما بات کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ اس کے بعد سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان کے نیچے کانٹا رکھ کے بیٹھتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ یہ ہلنا نہیں اور یہ مسئلے ہونا نہیں ہے، جی اپنے زبان کے نیچے کانٹا، بعض روایتوں میں کنکریوں کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں کانٹے کا ذکر ہے، کہ اپنی زبان کے نیچے رکھ کے بیٹھتے تھے کہ یہ زبان ہلنے سے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر میں ایک حکمت بتاتا ہوں، آپ دیکھیں اعمال کے تباہ ہونے اور ایمان کے غارت ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور بات کس لیول پر ہو رہی ہے۔ بھئی یہ واقعہ مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، عمر بن عاص کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، یہ واقعہ خالد بن ولید کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، جو بعد میں اسلام قبول کیے ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ واقعہ ہوا ان کے ساتھ جو سب سے پہلے دو خلیفہ ہیں، صحابہ میں سب سے افضل مانے جاتے ہیں، السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، رسول اللہ کا ہر وقت ساتھ دینے والے، وہ صحابہ کے ساتھ کیوں ہوا؟ یہاں پر یہ واقعہ ان کے ساتھ کر اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے ذریعے یہ امت کو پیغام دے دیا کہ آدمی ایمان والا کسی بھی لیول پر پہنچ جائے، ابو بکر و عمر کے برابر تو کوئی دوسرا امتی ہوگا نہیں نا۔ سو جتنا بھی بڑا امتی ہو، بارگاہ ادب بارگاہ مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرنے والا۔ سو جب ابو بکر و عمر کو اگر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر باقی امتوں کا تو کوئی حساب ہی شمار نہیں، حساب و شمار ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان کر دیا۔ اس کے بعد سے پھر سارے صحابہ کرام
بشمول شیخین کے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے بشمول سارے صحابہ کرام پھر اپنی آوازوں کو پست کر دیے. بعض صحابہ کی آواز نیچرل بڑی ہوتی تھی، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے شامل، اور بھی کچھ صحابہ ہے جن کی آوازیں نیچرلی یعنی بائی نیچر وہ آہستہ بات کرنا ہی مشکل رہتا ان کو. بعض ہر انسان کا نیچر فطرت الگ الگ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، سب کا الگ الگ مسئلہ رہتا ہے. حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کیا ہے صحابی کا نام یہاں سے مٹ گیا اس میں سے، ایک صحابی ہے جن کے ساتھ مسئلہ یہی ہوا کہ ان کا آواز بہت بڑا تھا. ابن جی نہیں حضرت کعب نہیں، یہ حضرت بن قیس ابن شماس، ان کے والد کا ان کے دادا کا نام یاد آ رہا، ان کا نام یاد نہیں آ رہا جی. ثابت بن قیس، ماشاءاللہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ یہ تھا، ان کا آواز نیچرلی بڑا تھا. تو جب اب کہیں بازار میں رہے یا مسجد میں رہے یا کہیں پر روی رہے تو وہ بڑی آواز میں بات کرتے تھے. ان کو جب یہ آیت معلوم ہوئی کہ اس طرح کی آیت نازل ہوئی، ان کا تو دل دھڑک گیا، وہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کے وہ دوڑ کر چلے گئے اور گھر میں گئے اور اپنے بیوی سے یہ بولے کہ میں تو بہت بڑا گناہگار ہو گیا، میں ہمیشہ سے حضور کے سامنے بڑی آواز سے بات کرتے آیا ہوں. نیچرلی بات کرتے تھے، کوئی ارادے سے بڑی نہیں کرتے تھے. جیسا ابھی جو پچھلا واقعہ ہم ذکر کیے اس میں آواز شروع سے بڑی نہیں تھی دونوں کی، بحث میں آ کر بلند ہو گئی تھی، برابر ہے. ان کی آواز نیچرلی بڑی تھی، یہ تو نارمل بات کرتے تب بھی ان کی آواز بڑی ہی ہوتی تھی، مگر ان کو ایک دھڑکا لگا، ایک ڈر ہو گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا تو وہ خود کہتے ہیں کہ یقیناً یہ آیتیں میرے مذمت میں ہی نازل ہوئی ہے، میرے گناہ کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. وہ دوڑتے جاتے، جمیلہ ان کی بیوی کا نام رہتا، وہ کہتے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہو گیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں توبہ کرنے کے لیے، یا اللہ میری توبہ قبول کرے یا میں کمرے کے اندر مر جاؤں گا، باہر نہیں نکلوں گا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی. اور وہ گھر میں نہیں داخل ہوتے، گھر سے باہر نکلتے، باہر گھوڑے باندھنے کا استبل ہوتا، گھوڑے باندھنے کا بناتے نا الگ سے، گھوڑے باندھنے کا استبل کہتے ہیں، تو استبل میں گھس جاتے اور اپنی بیوی کو ایک وہ بڑا کیلا دے دیتے، کیلا بولتے کھٹکا لگانا باہر سے اور کیلا ٹھوک دینا اس کے اوپر کہ اب اگر مجھے معافی آسمان سے ملے گی تو باہر نکلوں گا، ورنہ میں باہر نکلنے والا نہیں، مر جاؤں گا استبل کے اندر، باہر نہیں نکلوں گا. گھر میں بھی نہیں گئے، دیکھو آپ استبل میں جا کر بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نظر نہیں آ رہا، ثابت بن قیس. تو عاصم بن عدی یہ جو دوسرے صحابی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کر آتا ہوں آپ کو اس شخص کی خبر لے کر آتا ہوں. وہ جا کے پوچھتے تو ان کی اہلیہ بتاتے کہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے اندر چلے گئے، بولے جب تک توبہ نہیں ہوگی جب تک میں باہر نہیں نکلنے والا ہوں. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاؤ یہ او یرضى عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتى عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ. پھر فرماتے ہیں وہ پلٹ کر آتے ہیں، حضرت عاصم حضور کو سناتے کہ ثابت کا یہ حال ہوا. حضرت عاصم پھر پلٹ کر آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آرڈر دیتے کہ چلو جاؤ. اور وہ جو تالا ڈال کے بیٹھ گئے نا باہر، وہ پرانے زمانے کا تالا، چابی والا تالا تو نہیں تھا، وہ کیلا مار دینے والا تالا تھا. بولے جاؤ اور کنڈی توڑ دو. حضور فرماتے جاؤ اور کنڈی توڑ دو دروازے کی، دروازہ کھولو اور ثابت کو بلا کر لے کر آؤ. فرماتے میں گیا اور جا کر توڑا اور ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو کہتے کہ نہیں لا ترفعوا اصواتکم کی آیت نازل ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت مجھ پر ہی نازل ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت بن قیس کو اپنے پاس بلاتے اور فرماتے آپ یہ دیکھیں یہ خشیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے مسئلے میں. کیا ثابت بن قیس سے کوئی نماز چھوٹی تھی؟ ثابت بن قیس سے کوئی روزہ چھوٹا تھا؟ ثابت بن قیس کے ہاتھ سے کیا قرآن کی بے ادبی ہوئی تھی؟ ثابت بن قیس سے کیا گناہ ہوا تھا؟ صرف ان کا خیال یہ تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا آواز بڑا نکل گیا. آپ تصور کریں صحابہ کے پاس کتنا بڑا گناہ مانا جاتا تھا، ادب مصطفیٰ میں اونچ نیچ ہونا کتنا بڑا گناہ مانا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قریب بلاتے اور کہتے کہ مبارک ہو اے ثابت بن قیس جی، اما ترضى ان تعیش حمیدا. جب آقا نے دیکھا کہ اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، اتنا ادب کرتا ہے مجھ سے،
تو پھر بشارت دیے، فرماتے اما ترضا ان تعیش حمیدا، اے ثابت بن قیس کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تو اللہ تجھے عزت والی زندگی دے گا، وتقتل شہیدا، اور تو شہادت کی موت پائے گا، وتدخل الجنہ، اور جنت کی گارنٹی تجھے مل جائے گی۔ ادب مصطفیٰ۔ اب دیکھیے یہاں پر نہ نماز کا مسئلہ ہے، نہ روزے کا مسئلہ ہے، نہ داڑھی کا مسئلہ ہے، نہ ٹوپی کا مسئلہ ہے، یہاں پر کوئی عمل کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر صرف ادب مصطفیٰ۔ ادب مصطفیٰ کے لیے جو بندہ رویا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اس کو خوشخبری دے رہے ہیں، فرما رہے تعیش حمیدہ وتقتل، زندگی بہت اچھی ملے گی، موت شہادت کی ملے گی، اور قیامت کے دن جنت نصیب ہوگی، گارنٹی دے دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے رضیت ببشرى رسول اللہ، ثابت بن قیس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری سے راضی ہوں، اللہ کی قسم آج کی بعد رسول اللہ کے سامنے کبھی اپنی آواز کو بلند ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں، حضرت ضحاک جو مفسرین میں ایک بڑا نام ہے، حضرت ضحاک یقول فی قولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنے آوازوں کو بلند مت کرو، یہ اسی طرح ہے جس طرح سے سورہ نور کی آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو مت بلایا کرو۔ بھئی اگر صحیح دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی نا، جی بچپن کے ساتھی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب دوست ہے وہ تو۔ ابو جہل یہی تو بول کے ستاتا تھا نا حضرت ابو بکر کو بار بار، دیکھو آپ کا ساتھی کیا بول رہا ہے، دیکھو آپ کا دوست کیا بول رہا ہے، تو یہ تو ساتھی تھے نا، تو ساتھی تو ایک دوسرے کو نام سے پکاریں گے نا، برابر والا رہیں گا، دوستانہ تعلق رہیں گا۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا جیسے تم ایک دوسرے کو ساتھ میں پکارتے ہو، کیسے پکارتے ہیں بھائی؟ دوست ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں، باپ بیٹے ایک دوسرے کو ابا کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں، جی بھانجا ماموں کہے گا، ماموں بھانجا کہے گا، آپس میں کیسا پکارتے ہیں؟ بیٹا امی کہے گی، امی بیٹا کہے گی، رشتوں میں کیسا پکارتے ہیں، دوستوں میں کیسا پکارتے ہیں، کیا کیا تمہارے تعلقات ہوتے، تم کیسے پکارتے ہو؟ جی نواسا نانا کہے گا اور پوترا دادا کہہ کے پکارے گا، دادا پوترا کہے گا، یہی ہوگا نا جتنے رشتوں سے تم آپس میں پکارتے ہو، جتنے دوستیوں میں آپس میں پکارتے ہو۔ فرماتے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسا تم آپس میں دوستیوں میں رشتہ داریوں میں آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، اللہ کے نبی کو ویسا پکارنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ فرماتے نہاہم اللہ، مفسر قرآن حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے حضرت ضحاک کہتے ہیں نہاہم اللہ ان ینادوہ کما ینادی بعضہم بعضا، جیسا آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسا پکارنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يُشَرِّفُوهُ وَيُعَظِّمُوهُ، اور ان کو آرڈر دے دیا کہ جب کبھی نبی کو بلانا ہے تو تعظیم سے بلانا، ادب سے بلانا، اپنے سے بڑا کہہ کر بلانا۔ کیسا بلائیں؟ خود فرماتے ہیں وَيَدْعُوهُ إِذَا دَعَوْهُ بِاسْمِ النُّبُوَّةِ، کہ جب کبھی پکارے ہے تو نبوت کے نام سے رسول اللہ کو پکارا جائے۔ اب آپ تصور کریں کہ حضرت ابو بکر بچپن سے ساتھ ہے، لیکن حضور کہتے ابو بکر، پلٹا کے حضرت ابو بکر کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد نہیں کہتے۔ آپ بتا دیں کسی صحابی نے کہا یا محمد؟ ایک جگہ ایک قبیلے نے کہا تھا اخرج الینا یا محمد، اے محمد آؤ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیا کہ یہ آپ کو بلانے والے بیوقوف ہیں، ان کو دماغ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آپ کو بلا رہے ہیں کمروں کے پیچھے ٹھہر کر آواز دے کے اے محمد آؤ بات کرنا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہے، فرمایا اللہ تبارک اکثرهم لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے فرمایا۔ کوئی صحابی نہیں پکارتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں باہر نکلوں، آپ باہر نکلے، علامہ ذوالفقار صاحب باہر نکلے، تو ہم ان کو پکاریں گے حضرت، ہم ان کو پکاریں گے مولانا، ہم ان کو پکاریں گے علامہ، یہ سب ہو جائے، لیکن گھر میں جانے کے بعد کیا بیوی بچے علامہ تو دہر کہیں گے، حضرت والا کہیں گے؟ بھئی گھر کا تو الفاظ الگ ہوتے ہیں نا، بیوی الگ نام سے پکارے گی،
بیوی کو آپ الگ نام سے پکاریں گے، بیوی اپنے حساب سے شوہر کو پکارے گی، بیٹے اپنے حساب سے ابا کو پکاریں گے، برابر ہے نا؟ دیکھیں آپ پوری بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ساری سیرت الرسول اٹھا کر آپ پڑھ لیں، کبھی امہات المومنین میں سے کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بیٹیوں میں سے کوئی، حضور کے نواسوں میں سے کوئی، کبھی کسی نے ان کو نانا کہہ کر، ابا کہہ کر، شوہر کہہ کر نہیں پکارا۔ وہ کہتے عائشہ یہ پلٹا کر کہتی ہے جی حاضر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہی آواز آتی ہے پلٹ کر کہ گھر میں بیوی بچے بھی محمد بھی نہیں کہتے، رشتے سے بھی نہیں پکارتے، رشتے سے بھی نہیں۔ بیٹیوں کو تو حق ہے نا ابا جان کہنا، جی ابا جان کہنا ہے، تو ابا جان اگر کہے تو بھی ساتھ میں پھر یا رسول اللہ بھی کہہ دیتے، ابا بھی کہے نا، یا رسول اللہ ہی یا ابی، اے رسول اللہ، اے میرے ابا۔ خالی ابا نہیں کہتے تھے، خالی شوہر نہیں کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالی ادب کو لازم قرار دے دیا کہ نبی سے متعلق بات کرو تو الفاظ بدلنا چاہیے، الفاظ تعظیم والے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ایک آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ انفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول اگر تم کو بلائے تو فوراً چلے آؤ۔ اللہ کس کو بلایا؟ اللہ کا بلاوا آ گیا ہوا تو یہاں الگ ہی مطلب نکلتا، اوپر والے کا بلاوا آ گیا بھائی چلو جی تو اللہ بلائے تو کوئی اور ہی مطلب ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم کو اللہ رسول بلائے، بھائی اللہ کب بلاتا ہے؟ اللہ نہیں بلاتا کسی کو، اللہ کسی کو نہیں بلاتا، کیوں بلائے اللہ تعالیٰ؟ جی وہ جو مرنا ہوتا نا وہ بھی اللہ کا بلاوا آیا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، وہ موت آ گئی، یہ دنیا میں سے دوسری دنیا میں چلے جانا ہے، جی عالم ناسوت سے عالم برزخ میں چلے جانا ہے، پھر وہاں پر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ عالم سے میدان محشر میں چلے جانا ہے، تو وہ عالم چینج ہو رہا، اس میں اللہ کا بلاوا کیوں آئے گا؟ جی اللہ ایسے کسی کو بلاتا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے جب اللہ بلائے تو چلے آؤ۔ بھی اللہ کب بلاتا ہے؟ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ رسول بلائے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے کہ اے میرے امتی ادھر آ، اللہ اس کو حکم لگا رہا ہے کہ یہ میرا بلانا ہے، بلا رہے ہیں آقا، معنی یہ نکل رہا ہے کہ اللہ بلا رہا ہے۔ قیامت کے دن بندہ ٹھہرے گا اگر کوئی حضور کے بلاوے پر نہ جائے، ٹھہرے گا حساب دینے کے لیے، اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں بلایا تو نہیں آیا، میرے بلانے پر تو نہیں آتا ہے، مولا تو کب بلایا؟ جب میرے محبوب نے آواز دیا تھا وہ میری ہی آواز تھی۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تم کو بلائے اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی عطا فرمائے گی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا ایسا نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے لیے بلائیں گے، جی حضور کی اپنی غرض ہو، حضور کی ضرورت ہو، جیسے ہم بلاتے ہیں نا، ہم بلاتے ہیں کسی سامنے والے کے کام کے لیے بھی بلاتے ہیں، خود اپنے کام کے لیے بھی بلاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان سے پہلے کے سارے نبیوں کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، اعلان نبوت جو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کرتے، اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسی عجیب و غریب رہتی تھی، نہ کھانے کا شوق، نہ پینے کا شوق، نہ کھیلنے کا شوق، کسی چیز کا ان کو شوق نہیں، کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ وہ صرف اللہ اللہ میں لگے رہتے۔ ارے جس کو کھانے پینے کا، تجارت کا اور یہ سارے چیزوں کی ضرورتیں ہو، وہ بھلا اچھی خاصی بیوی اور بستر اور گھر اور کھانا اور پینا اور سارے چیزیں چھوڑ کر جا کر جہاں پر انسان کی پہنچ مشکل لگتی ہے، وہ جبل نور میں غار حرا میں 40 دن اکیلا کیوں بیٹھا کرتا تھا؟ جی نہ بستر ہے سونے کو، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ام المؤمنین کہ میں لے جا کر رسول اللہ کے لیے توشہ رکھ کر آتی، غار حرا پر توشہ دان رکھ کے آتی کہ حضور آتے نہیں گھر کو، 3 دن گزر جاتے، 7 دن گزر جاتے، کئی روایتوں میں کہ 40 دن تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے غار میں، تنہا بیٹھے ہوئے، تو توشہ دان لے جا کر میں رکھتی تھی وہاں پر کہ اگر بھوک لگی تو آقا کھانا کھا لے۔ کہتے کہ کئی دن گزر جاتے، آقا کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، حضور سے ملنے کے لیے دوسرے لوگ آتے، وہ توشہ وہ لوگ کھا کے چلے جاتے۔ نہیں کھانے کی فکر ہے نہ سونے کی فکر ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیوں بلائیں گے کسی کو؟
جب آقا کسی کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے جنت دینے بلا رہا ہوں، تجھے اچھی زندگی دینے بلا رہا ہوں اس دنیا کے اندر۔ جب میں بلاؤں تو دنیا کی زندگی سدھارنے، آخرت کی زندگی سدھارنے بلا رہا ہوں، تیرے کام پہ بلا رہا ہوں، میرے کام پہ نہیں۔ جی میرے کام پہ نہیں۔ وہ تو ہاتھ اٹھائیں، جی صحیح ستہ میں حدیث ہے، وہ ہاتھ اٹھائے تو جنت کے انگور تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح احادیث، صحیح حدیث غالباً بخاری شریف میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا، صحیح ستہ کی تو پکا صحیح حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تو جنت میں جو انگور ہے وہاں تک آقا کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے کسی بندے کو بلانے کی؟ جی جہاں پر فرشتے، جنت وغیرہ سارے ان کی خدمت کے لیے تیار ہے، مگر جب آقا ندا دے نا، اے انس آ میرے جوتیاں اٹھا کر لا، ہائے ہائے ہائے، یہ انس کی جنت کی گارنٹی بن رہی ہے رضی اللہ تعالی۔ برابر ہے، جو حضور کی خدمت میں آ جائے اس کی جنت کی گارنٹی بن رہی ہے، تو حضور سامنے والے کے لیے بلاتے، خود کے لیے نہیں بلاتے۔ یہی فرما رہا اللہ تبارک و تعالی، اے ایمان والو فوراً لبیک کہو، کس کو؟ اللہ رسول کو جب وہ تم کو بلائے اس بات کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے بیچ میں بھی موجود ہوتا ہے۔ وانہ الیہ تحشرون، یعنی اللہ تعالیٰ قریب دور نہیں، یہ جو دل ہے نا، یہ دل اور ہمارے درمیان بھی اللہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ وانہ الیہ تحشرون، اور اسی کے پاس ہم کو قیامت کے دن جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس سے متعلق حضرت ابو سعید بن المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم اجبہ، اللہ اکبر کہہ کے نماز، ابھی ہم تو اکثر بولتے ہیں نا تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اب کسی سے بات نہیں کر سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، پلٹ نہیں سکتے، سب منع ہو گیا، اب چلو سب منع ہو گیا، نماز شروع کر دیے۔ اب بندہ نماز پڑھتے کھڑا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن المعلی جی کھڑے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، حضور کہتے ابو سعید ادھر آؤ۔ اب ابو سعید تو وہ تو پلٹ کے نہیں دیکھے نا، ان کو لگا کہ حضور تو مجھے دیکھے نہیں ہوں گے، شاید میں نماز میں ہوں، شاید مجھے دیکھے نہیں، مجھے بلائے حضور، پر نماز چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا ہوں نا بھئی، سب سے بڑی بارگاہ میں ہوں، حضور کی طرف کیسے جا سکتا ہوں؟ یقینی بات ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے تو یہ چھوٹی بارگاہ ہے، برابر ہے نا، فرض کو چھوڑ کے سنت کی طرف نہیں جا سکتے نا، احکام فقہ میں جی سنت سے فرض کی طرف جا سکتے ہیں لیکن فرض سے سنت کی طرف نہیں جا سکتے، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے جب تک پورے نہ کر لوں، سلام نہ پھیر لوں، حضور کی طرف کیسے جا سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں میں نہیں گیا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ، حضور مجھے آواز دیے میں نہیں گیا، میں جواب بھی نہیں دیا، میں گیا بھی نہیں۔ فقلت یا رسول اللہ، جب میں نماز ختم کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی کنت اصلی، یا رسول اللہ معاف کرنا میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ آواز دیے تب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فقال الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ابو سعید قرآن کی یہ آیت تو نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اللہ رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ۔ بندہ نماز میں ہے، نماز میں کس کے لیے ہے؟ نماز میں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے بلاوے پہ آ کر فجر ظہر عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر، ادھر مصطفیٰ آواز لگائے، اللہ کہتا ہے ادھر سے میں ہی بلا رہا ہوں جی۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، استجیبوا للہ وللرسول جی، اللہ کو جواب دو، اللہ کو لبیک کہو، اللہ نے آواز دیا ہے تو حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ساتھ میں رسول بھی اللہ نے کہاں آواز دی؟ اللہ تو ظہر کو بلایا تھا، اللہ تو ظہر کو بلایا تھا، پھر ادھر سے جو ابو سعید آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے بلانے کو کم نہ سمجھو، میرا بلانا محبوب کا بلانا ایک ہے، ہمارا بلانا ایک ہے۔ فرمایا وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ قَالَ لِي لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ۔ پھر آگے روایت ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، آگے طویل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس لیے بلا رہا تھا کہ تاکہ تم کو قرآن کا سب سے عظیم سورت سنا یاد دلا دوں، تم کو بتا دوں کہ قرآن میں سب سے عظیم ترین سورت کون سی ہے۔ پھر فرماتے وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ سکھانے بلا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ان اناسا بنی عمرو بن عوف کان بینہم شیء، یہ روایت آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ نماز کے اندر ادب بتا رہے ہیں، یہ نماز کے اندر ادب، نماز کے اندر ادب رسول اللہ، جی نماز کے اندر ادب رسول اللہ۔ بڑی نادانی ہے بعض حضرات کی، میں زیادہ تو اس میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، آپ حضرات خوب سمجھتے ہیں، جی نادانی ہوتی ان افراد کی جو ان مسئلوں پر بحث کرتے ہیں، ان مسئلوں پر بحث کرتے ہیں کہ کیا نماز کے اندر نبی کا خیال آ سکتا یا نہیں آ سکتا۔ یہ بالکل بچکانی، نادانی اور کیا کہتے ہیں کم علمی اور ایک طرح سے گمراہی کا یہ مسئلہ ہے، یہ گمراہی کا مسئلہ ہے اور کیا ہے۔ اب دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا آواز آ جائے تو پلٹ کے چلے جاؤ، پلٹ کر چلے جاؤ، اور مسئلہ یہ تھا کہ جو پلٹ کے گیا تو آ کے نماز شروع سے نہیں پڑھتا تھا۔ قیام کے بعد رکوع کو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور رکوع کے بعد سجدہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے نماز تھوڑا ہی ٹوٹتی ہے، جی اللہ کا حکم ہے گھر پر آؤ، اللہ کا حکم ہے سورہ فاتحہ یاد کرو، اللہ کا حکم ہے جاؤ نماز کنٹینیو کرو، تو نماز کنٹینیو ہوگی، پھر شروع سے نہیں ہوگی۔ اس کی بہت ساری روایتیں ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں خوب۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن عوف، یہ قبیلہ تھا عمرو بن عوف، شخص کا نام نہیں ہے، شخص اوپر ہے، یہ عمرو بن عوف پورا خاندان ہے، یہ بنو عوف۔ بنو عوف خاندان میں کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، کسی مسئلے پر ان کے پاس اختلاف ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دعوت دی، یا رسول اللہ صلح کرائیے، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اور یہ بنو عوف قبیلہ بھی مدینے میں نہیں رہتا تھا، سٹی مدینہ میں نہیں، سراؤنڈنگز میں رہتا تھا، آؤٹ سکٹس میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کرانے کے لیے چلے گئے بنو عوف گاؤں کو، ان کے قبیلے کو، ان کے ولیج کو چلے گئے، اور جا کر وہاں پر صلح کرنا میں وقت لگ گیا، زیادہ وقت لگ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز کے لیے صحابہ انتظار کر رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ عرض کیے اب کیا کیا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت بلال آ کر حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا لیتے کیا، حضور تو نہیں پہنچے ابھی تک، نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت انتظار کر رہی۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر آپ بولتے ہیں تو پڑھ لیتا ہوں، جی مسجد کے ذمہ دار تو حضرت بلال تھے نا، جی ذمہ دار حضرت بلال تھے، آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ جب پڑھتے ہیں فجاء الی ابی بکر، جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فاقام الصلاۃ فتقدم ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی۔ جب نماز شروع ہو گئی ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف الاول، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے تشریف لا لیے، نماز شروع ہوئی، حضور پہنچ گئے۔ اب جب حضور پہنچے ہیں، کہتے ہیں کہ صفیں تو پوری باندھی ہوئی تھی، مسجد نبوی تھی بھائی، خالی نہیں رہتی تھی، جی مسجد نبوی بھری بھی رہتی تھی، ایسا نہیں کہ پہلی صف سیدھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے تشریف لاتے، لوگ کو اندازہ ہوتا حضور تشریف لائے۔ اب یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، لیکن بخاری شریف کی دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ آقا جب پیچھے سے تشریف لاتے، ہم کو سامنے کی دیوار پہ روشنی نظر آتی تھی، ہم اندازہ کر لیتے تھے کہ آقا تشریف لا لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آقا تشریف لائے، ہم کو اندازہ ہوا حضور تشریف لائے، جی تو ہم اپنے صفے چیرتے گئے، ہٹتے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دیر سے آیا ان آخری صف میں ٹھہرنا نا، حضور سامنے ایسے آ کے ٹھہرتے، صف ہٹ گئی، نماز کے اندر نماز چالو ہے، یہ صفیں ہٹ گئی، حضور آگے بڑھے پھر وہ صف ہٹ گئی، پھر آگے بڑھے پھر وہ صف ہٹ گئی، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں آ کے ٹھہر گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ جی یہ روایتوں میں کثرت سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع و خضوع میں اکثر دھیمی آواز میں اور آنکھ بند کر کے بہت کھو کے نماز پڑھتے تھے۔ اب وہ بالکل نماز کے اندر کھوئے ہوئے اور نماز پڑھ رہے، سارے صحابہ ہٹ گئے، حضور پہلی صف میں آ گئے، اب نماز شروع ہو رہی ہے، مطلب جماعت تو چل رہی ہے، اب آقا رکعت باندھنے والے ہیں۔ صحابہ کیا کیے؟ تصفیح شروع کیے ہیں۔ دو لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا تصفیق، یعنی آخری میں قاف آتا ہے، قاف، تصفیق اس کو کہتے ہیں ایسے تھالی بجانا، یہ جب ایسا بجتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں تصفیق۔ اور ہوتا ہے ایک تصفیح، یعنی تیز صاد فے یا آخری میں ہے، تصفیح۔ تصفیق کہیں گے ایسا، تصفیح کہتے ہیں ایسا، ایسا ہاتھ باندھے ہوئے نا، فَأَكْثَرَ النَّاسُ تصفیح۔ اب مصلی جو ہے سارے کے سارے حضرت ابو بکر کو سگنل دے رہے ہیں کہ رسول اللہ آ گئے، 1 بجایا، 2 بجایا، 3 بجائے، حضرت ابو بکر کھوئے ہوئے ہیں، بجانے لگے، یہاں تک کہ پوری مسجد ایک ساتھ بجانے لگ گئی۔ جب حضرت ابو بکر خیال میں آئے کہ بھئی کیا دھوم ہو رہی ہے مسجد کے اندر، یہ نماز چل رہی ہے، یہ نماز چل رہی ہے، نماز چالو ہے، تو
بجنا شروع ہو گئے. جب حضرت ابوبکر آنکھ کھولے ان کو اندازہ ہوا, جب خیال کیے ارے آقا تشریف لا لیے, حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ابوبکر اپنی جگہ نماز کنٹینیو کرو, امامت کر رہے ہیں کنٹینیو کرو. آقا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ, یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے, الحمدللہ کہتے اور پیچھے پلٹ کے آ جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے اور نماز کمپلیٹ کرا دیتے. جب نماز مکمل ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابوبکر میں نے تم کو آرڈر دیا تھا کہ نماز کنٹینیو کرو, امامت کرو, تم پیچھے پلٹ کے آ گئے. عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یتقدم علی ان یصلی بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو قحافہ حضرت ابوبکر کے والد کا نام, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے امامت کیا کرے, نہیں ہو سکتا. یہ نماز کے بیچ میں امامت کا مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. یہ صحیح بخاری ہے, یہ نماز میں ادب رسول ہے. اب اگر اس کے بعد بھی اگر کچھ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اگر اس مسئلے میں بحث کرتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آ سکتا یا نہیں آ سکتا, تو اس سے زیادہ بچکانی اور نادانی والی بات کیا ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو میں پڑھ رہا تھا, اسرار الصلاح, جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین. احیاء علوم الدین میں ایک چیپٹر ہوتا ہے اسرار الصلاح, نماز کے راز. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں میں آپ حضرات کو ویسے پڑھتے ہی ہوں گے, پھر بھی میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ امام غزالی کی کتابیں ضرور پڑھو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عام طور پر امام غزالی کی جب کتاب پڑھی جاتی ہے نا تو سیدھا مکاشفۃ القلوب اٹھائی جاتی ہے. مکاشفۃ القلوب کا میں مشورہ نہیں دوں گا, اچھی ہے کتاب, وہ بھی پڑھنا ہے تو پڑھ لو. مکاشفۃ القلوب ایک فضائل کی کتاب ہے جس میں صحیح ضعیف سارے روایتوں کا ایک مجموعہ ہے. وہ کوئی زیادہ بڑے لیول کی کتاب نہیں ہے. خاص طور پر اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کیمیائے سعادت, اور اگر تھوڑی سی فرصت ہو تو احیاء علوم الدین, احیاء العلوم جس کو اردو میں کہتے ہیں, یہ کتاب ضرور پڑھو. یہ کتاب ضرور, بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد اگر اسلام سب سے بہترین کسی کتاب میں سمجھ میں آتا ہے وہ امام غزالی کی احیاء علوم الدین ہے. بہترین طریقے سے ہر ادا کا حکم بتاتے ہیں, پھر ہر ادا کے اندر راز کیا ہے وہ بتاتے ہیں. ہر ادا کے اندر راز کیا ہے بتاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ علم جو حاصل کرتے ہیں نا, علم ہم کیا کرتے ہیں, کتاب سامنے رکھتے ہیں, یہ نحو پڑھ لیا, بولے ہم کو نحو کا علم آ گیا, یہ صرف پڑھ لیا, یہ صرف کا علم آ گیا, یہ نماز کے چیپٹرز پڑھ لیے, یہ نماز کا علم آ گیا. نہیں, نماز کا علم ایسا نہیں آتا, روزے کا علم ایسا نہیں آتا. یاد رکھو علم کے 3 ڈائمنشنز ہے, 3 کونے ہیں. جیسا مسجد کے 4 کونے ہیں نا, 4 کونے پہ 4 پلر لگائیں گے تو ٹھہرے گا نا, اس کے بغیر نہیں ٹھہرے گا. ویسا علم آنے کے لیے اگر کسی کو چاہیے علم, اس کے 3 کمپلسری پلرز ہوتے ہیں. جب تک یہ 3 کمپلیٹ نہیں ہوئی اپنے آپ کو وہ مسئلے کا جاننے والا نہیں کہنا, جاننے والا نہیں کہنا اپنے آپ کو. 3 مسئلے ہوتے ہیں. کیا ہے 3 مسئلے؟ 3 مسئلے ہوتے ہیں. پہلی چیز ہے ماذا, دوسرا ہے لماذا, اور تیسرا ہے کیفا. ماذا کیا, واٹ, کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. لماذا کیوں پڑھنا ہے, وائی, کیوں پڑھنا ہے. اللہ کے ذکر, واقیم الصلاۃ لذکری, اللہ کے ذکر کے خاطر نماز پڑھنا. تیسرا آتا کیفا, کیسا پڑھنا ہے. آؤ سمجھ میں آ رہی بات. یہ علم کے پلرز ہیں 3, ماذا, لماذا اور کیفا. جب تک کسی مسئلے میں آپ کے پاس یہ 3 سوال کے اطمینان بخش جواب قرآن اور حدیث میں سے نہیں ہے, اس کا مطلب ہم وہ مسئلے کے جاننے والے نہیں ہیں, وہ مسئلے کے ہم جاننے والے نہیں ہیں. اور جواب ہمیشہ قرآن اور حدیث میں سے ہی ہونا ہے. یعنی علم دین تب کہا جائے گا اقوال صحابہ, اقوال تابعین, اقوال ائمہ, علماء کے اقوال, یہ سارے اقوال تائید دیتے ہیں, قوت دیتے ہیں, دلیل نہیں بنتے ہیں. یاد رکھے دلیل کہتے ہی ہیں صرف قرآن کو اور حدیث کو, بس. دین اسلام کے اندر دلیل انہی کو کہا جاتا ہے. فلاں ولی نے کہا, فلاں امام نے کہا, فلاں مجدد نے کہا, امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا, امام شافعی نے کہا, بانی جامع نظامیہ نے کہا, اعلیٰ حضرت نے کہا, جی امام شافعی نے کہا, حضرت کیا کہتے ابو ہریرہ نے کہا, عبداللہ ابن مسعود نے کہا. یہ سارے قوت دیتے ہیں, یہ سارے چیزیں طاقت دیتے ہیں آپ کے علم کو. علم اساسی یہ نہیں ہوتا, علم اساسی صرف قرآن اور حدیث ہی ہے.
دلیل، اگر کوئی دلیل کے طور پر کوئی عالم کا نقل پیش کرتا ہے تو مطلب وہ عام آدمی ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم کے لیے قرآن اور حدیث سے مسئلہ جاننا، سارے اقوال ائمہ ضرور پڑھنا، لیکن آپ کو معلوم رہنا کہ یہ چیز قرآن اور حدیث میں کہاں ہے، اور کیا معلوم رہنا ہر مسئلے سے متعلق۔ روزہ رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ پہلے کیا روزہ رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، تقوی کے لیے، کیسا رکھنا ہے، فجر سے لے کے مغرب تک رکھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ماذا لماذا کیفا، یہ تین ضابطے ہیں، یہ لازمی ہے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ، یہ تھوڑا سا مضمون سے ہٹ گیا لیکن ایک بات ضروری سمجھ میں آئی تو عرض کر دیا۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ہے، یہ جو بعد میں اسلام قبول کیے، بنو ثقیف کے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عروہ بن مسعود جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے اور صحابہ کو دیکھنے لگے۔ یہ صلح حدیبیہ کے وقت کے واقعہ ہے، یہ جی صلح حدیبیہ کے وقت کا سن 6 یا 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود جو ہے وہ دیکھنے لگے صحابہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعینیہ، اپنے آنکھوں سے۔ ہر کوئی تو آنکھوں سے ہی دیکھتا نا، مگر جب بات عجیب و غریب ہوتی ہے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا ایسے ہی رأى بعینیہ، رسول اللہ کے صحابہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قال، کہتے ہیں واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناک مبارک صاف کرنے کے لیے ناک سے رطوبت نکالتی تو زمین پہ نہیں گرتی، کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا تھا۔ انتہا ہے یہ، انتہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناک مبارک صاف کرتے ہیں، جی رطوبت نکالتے ہیں ناک سے تو وہ زمین پر نہیں گرتا ہے، کسی نہ کسی صحابہ ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ فرماتے فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور وہ لے کر اپنے چہرے پر ملتے تھے، اپنے جسم پر ملا کرتے تھے۔ آپ تصور کریں، انبلیویبل ادب، تصور سے مابرا، اتنا اونچا ادب۔ فرماتے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب آقا فرماتے ہیں تو سارا کچھ چھوڑ کر صرف حکم کی پابجائی میں لگ جاتے ہیں، آقا کے حکم کو بجا لانے میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو وہ وضو کا لگا ہوا جو پانی ہوتا ہے، استعمال شدہ پانی، وہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے قریب ہوتا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے، مار پڑتے ایک دوسرے کو کہ یہ پانی مجھے چاہیے، یہ پانی مجھے چاہیے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب بات کرتے آقا کے سامنے تو آواز ایک دم دھیمی کر دیتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا، اور کبھی ایسے ایک ساتھ حضور کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تعظیم کی وجہ سے ان کی نظریں جھک جاتی تھی، ایک ساتھ ایسے دیکھتے نہیں۔ کئی صحابہ کا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سال رہا لیکن کنٹینیو حضور کے چہرے کو، یعنی بعض صحابہ تو یہاں تک کہتے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور کے وصف بیان کرو تو شاید میں بول نہیں سکوں گا کہ آنکھ بھر کے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، نظر پڑتی ایسا نیچے ہو جاتی تھی، ادب کے مارے نظریں نیچے ہو جاتی تھی۔ فرجع عروۃ الی اصحابہ، عروہ بن مسعود اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں پلٹ کر واپس جاتے اور کہتے فقال ای قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہوں میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا۔ وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، جی روم کا شہنشاہ قیصر کے پاس، ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے پاس، سوڈان کا حبشہ کا شہنشاہ نجاشی کے درباروں میں، اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم کسی بادشاہ کے غلام اور ساتھی اپنے بادشاہ کی اتنی ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں اصحاب محمد کو محمد کا ادب کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا ادب کہ کسی وقت کے شہنشاہ کے ساتھ یہ ادب نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحلاق یحلقہ واطاف بہ اصحابہ، جی سارے صحابہ کھڑے ہیں اور حج کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال نکالے جا رہے ہیں۔ جب سر مبارک کے بال نکالے جا رہے ہیں تو آقا نے پھر پرمیشن دے دی، اب لفظ حدیث ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جی یہ الفاظ حدیث ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ صحیح ستہ میں جگہ جگہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں صاحب؟
وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابَهُ، اور رسول اللہ نے ان کے اطراف طواف کرنے کا پرمیشن دے دیا تھا. جی صحابہ ایسے گول گول پھر رہے تھے کہ یہاں سے بال گرے تو میں یہاں پکڑوں، یہاں سے بال گرے تو میں یہاں پکڑوں. بھئی سر کے بال نکالے جا رہے ہیں تو کبھی ادھر بال گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر. اب لفظ میرا نہیں ہے، اگر فتویٰ لگنا ہے تو میرے پہ نہ لگاؤ، حضرت انس پہ لگاؤ رضی اللہ تعالیٰ. جی وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابَهُ. پھر حضرت انس بھی نہیں کہہ رہے، انس کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے پرمیشن دی کہ ہاں میرے گول گول پھرو. طواف گول پھرنے کو کہتے نا، یہ کعبہ والا طواف نہیں ہو رہا تھا، پر طواف کا لفظ استعمال ضرور ہوا. فرمائے وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابَهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے بال مبارک نکالے گئے، ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرا. جو بال گرتا تو صحابی کے ہاتھ میں گرتا تھا، صحابی کے ہاتھ میں گرتا. آج تو لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ بنگلور میں کہاں سے منہ مبارک آ گیا، جی وہ ترکی میں منہ مبارک کیسا آ گیا، یہ حیدرآباد میں ہے، دلی میں ہے، بریلی میں ہے، اور کیا کہتے ہیں لکھنؤ میں ہے، یہ ہر جگہ کیسا آ گیا بھائی، اتنے منہ مبارک کیسا پھیلے. تو جو لوگ یہ آبجیکشن کرتے ہیں نا، ان کو یہ بتانا کہ 1 لاکھ منہ مبارک کے کم سے کم اسپاٹ بتا دو، 1 لاکھ منیمم، کہ 1 لاکھ جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک ہے. کیونکہ 1 لاکھ تک تو شک بھی نہیں ہو سکتا ہے. سائنٹسٹ کا کہنا ہے، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے جو بالوں سے متعلق سائنس رکھتے ہیں. میں کسی اخبار میں آرٹیکل پڑھا تھا اس کا، بالوں سے متعلق جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ایک نارمل ہیلدی انسان، صحت مند نارمل صحت مند انسان کے سر میں قریب 1 لاکھ بال ہوتے ہیں. جی اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بارے میں تو صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ گھنا حضور کا سر مبارک تھا، سب سے زیادہ بال مبارک حضور کے سر میں تھے، اتنے گھنے بال تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو 1 لاکھ سے تو زیادہ ہی تھے ہوں گے نا. جی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھ کو حضور ایسا دے دیے نہیں، وہ تو دیتے رہتے تھے. اہل مدینہ آقا کے داڑھی مبارک کے بال لیتے تھے، سر مبارک کے بال لیتے تھے، وہ تو چلتا ہی رہتا تھا. ایٹ اے ٹائم صرف ایک حجۃ الوداع کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ بال مبارک تقسیم فرمائے. 1 لاکھ تو ایسے ہی تقسیم ہے. تو جس کو بھی آبجیکشن ہے پہلے گنتی لا کے بتا دو. اگر 1 لاکھ کے اوپر جا رہے ہیں تو پھر غور کریں گے صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر نہیں گن سکتے ہیں تو جہاں منہ مبارک ہے وہاں پر سر کو جھکا دو ادب سے کہ یہ مصطفیٰ کا منہ مبارک ہے. شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلا وجہ کے وسوسے دلوں میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. جی وسوسے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ولو بالفرض ایک بات، ولو بالفرض مان لیا جائے کہ وہ آقا کا منہ مبارک نہیں ہے، تو کس وجہ سے تعظیم کیا؟ آقا کا منہ مبارک سمجھ کے تعظیم کیا. انما الاعمال بالنیات، نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ برابر عطا فرمائے گا، اس میں تیرا نقصان کوئی نہیں ہے. جب فتح مکہ ہوا، جب مکہ فتح ہوا تھا، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سارے بت توڑے جا رہے تھے نا. خانہ کعبہ میں جتنے بت ہے، اوپر جو بت ہے وہ تو رات میں مولا علی کو لے جا کر اسپیشل توڑے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ الگ بنا ہوا تھا. کس کا تھا؟ وہ تانبے کا. سارے بت پتھر کے اس کے تھے، سارے جو دن میں توڑے گئے. ایک بت جو تھا خانہ کعبہ کے اوپر وہ ٹوٹنے والا نہیں تھا، تانبے کا بنا ہوا تھا، اور اس کا کچھ پرابلم بھی الگ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نیند میں سے اٹھائے حضرت مولا علی کو، فرمایا علی اٹھو، اسپیشل بت کا کام کرنا ہے. ہے وہ واقعہ ہے باضابطہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مولا علی کھڑے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے اوپر چڑھنے کے لیے. بہت زیادہ بوجھ محسوس کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں علی مجھے نیچے اتارو، میں تم کو اوپر چڑھاتا ہوں. مولا علی کو اٹھائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھائے. بولے اب یہ بت شکن مولا علی ہوگا. ہاں علی توڑ اس کو. فرماتے تانبے کا تھا، میٹل. تانبا کیسا ہوتا ہے؟ مارو تو ٹیڑھا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے، ایسا ہی ہوتا نا. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مضبوط بت بنا ہوا ہے، یہ موٹے تانبے کا بنا ہوا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی مارو اس کو، توڑو. مولا علی کہتے ہیں میں ایک مارا، کانچ جیسا پھٹتی ہے ویسا پھٹ کے گرا ہے، ایسا پھٹ کے گرا جیسا کانچ پھٹ کر گرتی ہے. میں حیران رہ گیا کہ تانبا کانچ جیسا کیسا پھٹتا ہے. ہاں اے مولا علی کہا دست رسول اللہ ہے، دست مولا دست رسول اللہ ہے. وہ عجب معاملات ہے، بہرحال مضمون بدل جائے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن حمید یا ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جی یہ کون ہیں؟ یہ تبع تابعین میں سے ہے، یہ بعد والے. ابن حمید بڑے
محدثین میں مانا جاتا ہے آپ کا بھی۔ ابن حمید کہتے ہیں کہ ابو جعفر المنصور عباسی بادشاہ ہے، امیر المؤمنین، یہ بھی لکھا ہے ساتھ میں۔ یہ بڑا عجب مسئلہ ہے لفظ امیر المؤمنین کا، میں آپ کو کیونکہ اہل علم کی مجلس سے اس لیے بتا رہا ہوں، عام جلسوں میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں امیر المؤمنین یہ ٹائٹل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ مولا علی کو عطا فرمایا سو ہے۔ یہ میں آپ کو یعنی ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب میں پڑھ کر پورا ریفرنس حوالہ سب رکھ کر کہہ رہا ہوں یہ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس سے کہا، انس دیکھو اب جو دروازے میں آئے گا وہ امیر المؤمنین ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں تمنا کرتے بیٹھا کہ ہمارے خاندان کا کوئی انصاری آ جائے، وہ انصاری تھے نا حضرت انس، کوئی انصاری آ جائے۔ جب دروازے پر کوئی آئے تو آقا کو اتنا یعنی شدت سے انتظار تھا، ابھی کوئی شخص دروازے پر آ کر رکا، ادھر سے آقا آواز دیے بتاؤ انس دروازے پر کون ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں علی ابن ابی طالب آئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جاتے اور مولا علی ابھی دروازے چوکھٹ کراس ہی کرتے ہیں، ابھی دروازے میں داخل ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ، یہ حدیث ہے اور پیور اہل السنہ والجماعہ کے کتب حدیث میں یہ روایت ہے جی۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مولا علی کو قریب لیتے ہیں اور مولا علی کو کچھ کام پر بھیجے تھے، تو مولا علی جب پلٹ کر آئے تو تھکے ہوئے ان کے آنکھ پہ سے پسینہ جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اپنے گلے لگاتے اور مولا علی کے پسینے کو اپنے گال سے اس طرح سے پوچھتے، دائیں گال سے ادھر پوچھے، بائیں گال سے۔ مولا علی خود پوچھتے یا رسول اللہ آپ ایک ایسا عجیب کام کر رہے ہیں آج جو آپ کبھی نہیں کرتے۔ آپ تصور کریں نا، گال سے ان کے گال پہ پسینہ پوچھ رہے ہیں آقا، یہ سمجھ میں نہیں آنے والی محبت ہے۔ یا رسول اللہ آپ ایک نئی حرکت، مولا علی خود کر رہے ہیں، آج کچھ نیا کام کر رہے ہیں یا رسول اللہ جو ہمیشہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ علی میں کیوں نہ کروں، میں تجھے اتنا چاہتا ہوں، تو میرا نائب ہے، تو میرا کام کرتا ہے، امت کے اندر تو میری آواز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، امت کے اندر اے علی تو میری آواز ہے، المبلغ عنی، میرا تو تبلیغ میں نائب ہے، میں کیوں نہ محبت کروں تجھ سے۔ یہ امیر المؤمنین اصل میں ٹائٹل مولا علی کا ہے۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر کے زمانے تک تو شروع نہیں ہوا تھا، یہ خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہنا شروع کیا۔ نو آبجیکشن، کیونکہ سارے صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کہا گیا اور صحابہ نے سکوت کیا، مطلب درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کے لیے یہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان کے لیے استعمال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ مولا علی وہ تو انہی کا نام ہے جی، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اب بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے یہ جو پکے بادشاہ تھے نا، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ، میرا ایسا اندازہ ہے کہ آپ لوگ پولیٹکس نہیں پڑھتے، سیاست نہیں پڑھتے جی۔ علماء کرام خصوصاً قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کلچر، اکانومکس اور پولیٹکس، یہ تین چیز پڑھنا کمپلسری ہے، بتا رہا ہوں۔ علم الاجتماع، سوشل جی، کلچر پڑھنا کہ اس علاقے کا کلچر کیا ہے، نمبر 1۔ دوسرا اکانومکس، اقتصادیات، معاشیات پڑھنا۔ تیسرا پولیٹکس پڑھنا۔ جب آپ کو کمال حاصل ہوگا قرآن اور حدیث سمجھنے کے اندر جی۔ ہر زمانے کا بادشاہ وہ نیک تھا یا بد تھا، بنو امیہ کے تھے، بنو عباسی تھے، فاطمیین تھے، عثمانیین تھے، جتنے بادشاہ آئے ہزاروں لاکھوں میں قتل کروا دیے جی، مگر وہ ویسے ہی کرتے تھے جیسا آج کے بادشاہ نہیں کرتے جی۔ ملک فہد بن عبد العزیز بادشاہ ہے، بہت نیک اللہ والے لوگ ہیں جی۔ اب بیٹھا ملک سلمان، یہ بہت اللہ ہے۔ ان سے پہلے ملک عبداللہ، یہ بہت نیک لوگ ہیں، مگر کیا کرتے، اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین لگا دیتے، مکہ مدینہ کا میں خادم ہوں، کہ جو مذہبی ذہن رکھتے نا انہوں میرے سے ہمدردی کرنا۔ اپنی ہمدردی میں، پبلک میں ہمدردی لانے کے لیے مکہ مدینہ کا نام ایسا جوڑ لیتے۔ یہ دنیا کا ہر بادشاہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی رخ سے مذہبی اینگل سے اپنا نام اچھا بناتا ہے۔ بادشاہ لوگ بڑے ظلم کرتے تھے لیکن نام کے ساتھ امیر المومنین ضرور لگاتے۔ امیر المومنین مینس سارے مومنین کے بڑے، سارے مومنین کے سردار۔ اب ابو جعفر المنصور عباسی بادشاہ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے کا ادب نہیں معلوم، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب نہیں معلوم ہے، مگر نام کے ساتھ امیر المومنین لگا ہوا ہے، مومنین کا بڑا۔
یہ ابو جعفر المنصور ایک مرتبہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ سے ائمہ اربعہ میں سب سے زیادہ صحابہ سے فیضیاب ہوئے، مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلے پر مناظرہ کرتا ہے۔ مناظرہ امام قاضی عیاض نے الشفا جلد 2 صفحہ 31 پر اس کو نقل کیا ہے، فرماتے جب مناظرہ ہوا تو مناظرہ من سے علم بتانا، علم لینا، علم دینا، آج کے مناظرہ نہیں ہے، آج کا مناظرہ میں جھگڑا رہتا، تیرے کو میں پٹکتا ہوں یا تو میرے کو پٹک، نہیں یہ مناظرہ نہیں، علم بتانا، علم دیکھنا، یہ والا مناظرہ۔ جب مناظرہ ہونے لگا تو ابو جعفر کی آواز بلند ہو گئی۔ مناظرہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً روک دیتے، فرماتے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اس مسجد میں تو آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، اپنی آواز مت کرو بلند۔ فإن اللہ تعالی ادب قوما فقال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اقوام کو ادب سکھایا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بڑی نہیں ہونا ہے، یہاں پر کم رکھو اپنی آواز۔ ومدح قوما، اور اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام کی تعریف کی ہے، کیا بیان کر کے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ سو یہ جگہ پر وذم قوما، اور اللہ تعالیٰ نے ان الذین ینادونک، جو پیچھے سے دور سے بڑی آواز میں بات کر رہے تھے، اللہ نے ان کے مذمت کی ہے۔ وَإِنَّ یہ روایت لانے کا مقصد یہاں پر ہے، وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، رسول اللہ کا ادب حالت ظاہری حیات میں جیسا تھا، وصال کے بعد بھی ویسا ہی ادب کیا جائے گا۔ یعنی یہ تصور نہیں کہ آقا پردہ فرما لی اب ہو گیا، نہیں، رسول اللہ کی ظاہری حیات میں جس ٹائپ کا ادب کیا جاتا تھا، آقا کے پردہ کرنے کے بعد بھی وہی حکم جاری رہے گا، وہی ادب رکھنا ہے، وہی ادب رکھنا ہے، لوگ کو سکھانا۔ جب لوگ جاتے نا، بولتے ہم عمرہ کو جا رہے ہیں مولوی صاحب، حضرت ہم حج کو جا رہے ہیں، تو ان کو ادب سکھانا۔ آج کل بڑا چل پڑا ہے، جا کے بارگاہ نبوی کے سامنے سیلفی لے رہے ہیں لوگ۔ میں تو خانہ کعبہ کے سامنے لوگ کیسا سیلفی لے سکتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ مجھے یاد ہے میں کافی چھوٹا تھا جب کعبۃ اللہ کے سامنے گیا تھا، ایسے صحن کعبہ میں اترو، ایسا دل کانپتا ہے اندر سے کعبہ کو دیکھ کر۔ بارگاہ مصطفیٰ تو بارگاہ مصطفیٰ ہے، ان کا کوئی کعبے کا اور بارگاہ مصطفیٰ کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ کعبے کے سامنے ٹھہرو تو دل لرزاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر لوگ فوٹویں کھنچاتے ہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ ہم مولانا لوگ، علماء کرام اور خطیب حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت کو یہ بات سمجھائے۔ فرماتے جب امام مالک یہ کہے فاستکان لہا، تو ابو جعفر ایک دم خاموش ہو گیا، بادشاہ ایک دم ڈر گیا، بولے غلطی ہو گئی بارگاہ رسالت میں، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد پوچھنے لگا کہ امام مالک اب میرے کو دعا کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کروں یا رسول اللہ کی طرف منہ کروں؟ ادب بتائے نا، کیا ادب بتائے؟ کہ رسول اللہ کا ویسا ہی ادب کرنا جیسا ظاہری حیات میں کرتے۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی کے سامنے، مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائے تو امامت والے ابو بکر پلٹ کے نکل گئے وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برابر ہے۔ تو رسول اللہ کو تو ظاہری حیات میں پیٹ نہیں کر سکتے تھے، اور دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے۔ تو پوچھتے ہیں اے امام مالک اب میں کدھر چہرہ کروں اپنا، قبلے کی طرف یا رسول اللہ کی طرف؟ فقال وَلِمَ تَصْرِفَ وَجْهَكَ عَنْهُ، اے ابو جعفر، اے بادشاہ، رسول اللہ سے اپنا چہرہ تو پھیرتا کیوں؟ جی اگر تو پیٹ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے اور تیرا چہرہ رسول اللہ کی طرف ہے تو سوچ تو پلٹے گا کیوں قبلے کی طرف؟ ہوا وسیلتک، یہ رسول اللہ تیرے دعا قبول ہونے کے لیے وسیلہ ہے، تیری دعا یہاں سے قبول ہونا ہے، کیا پلٹ کے قبلے کو دیکھ رہا ہے؟ جی قبلے کی طرف پلٹنا افضل ہے، رسول اللہ کی طرف پلٹنا گارنٹی ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ ادھر پلٹنے سے ثواب بڑھ کے ملے گا، ادھر پلٹنے سے قبول ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے۔ فرماتے ہوا وسیلتک ووسیلۃ آدم علیہ السلام، وہ تیرا وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو ان کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ رسول اللہ کا وسیلہ لینے سے تو قبول ہوئی نا۔ جی توبہ جو قبول ہوئی الی اللہ تعالی یوم القیامہ، بل استقبلہ، اے ابو جعفر رسول اللہ کی طرف چہرہ رکھو، واستشفع بہ فیشفعہ اللہ، اور ان کی شفاعت کی گزارش کر، ان سے ریکویسٹ کر، ان کا ریکمنڈیشن مانگ، اللہ تبارک و تعالی ان کا ریکمینڈ قبول کرتا ہے،
ان کی گزارش کو قبول کرتا ہے۔ قال اللہ تعالی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ گناہ کرے آئیں تو بارگاہ نبی میں آئے۔ قرآن کی آیت آ گئی ہے۔ بہرحال بہت سارے اب احادیث ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہم یہاں پر یعنی ایک دو روایتیں اور پڑھ کر روک لیتے ہیں جو مختصر ہے۔ جی حضرت مصعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ وہ امام جعفر الصادق کو دیکھے، امام جعفر الصادق علیہ السلام ورضی اللہ عنہ، یہ امام حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے پوترے ہیں، فرماتے ہیں وَكَانَ كَثِيرُ الدُّعَابَةِ، امام جعفر الصادق بھی کثرت سے مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ مذاق کرنے کی مزاج، سامنے کوئی آتا نا، جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو اس کے اندر ہیبت رہتی، ڈر رہتی، فری نہیں ہو سکتا، تو امام جعفر الصادق کیا کرتے، تھوڑا مذاق کر لیتے اس سے۔ مذاق کرنے سے کیا ہوتا، آدمی تھوڑا فری ہو جاتا، برابر ہے بات کرنے میں، تو سامنے والے پہ بار نہ ہو۔ امام جعفر الصادق کا یہی سنت ہے، امام محمد الباقر علیہ السلام کی یہی سنت ہے، امام زین العابدین کی یہی سنت ہے، میں بالتحقیق بتا رہا ہوں، حسنین کریمین کی یہی سنت تھی، ان سے پہلے مولا علی کی یہی سنت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق کے بارے میں تو باضابطہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، ابواب المزاح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اٹھا کر کھولے چیپٹر، رسول اللہ کیسے کیسے مذاق کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ سامنے والے کے اوپر روب ڈال کے ڈرا کے نہیں رکھنا، اس کو تھوڑا اچھے کھل کے بات کر کے اس کو قریب کر لینا، فری کر لینا اس کو، تاکہ وہ سکون سے بیٹھ سکے۔ فرماتے وہ کثرت سے مذاق کیا کرتے تھے لوگ سے، لیکن جب حضور کا تذکرہ آ جاتا، رسول اللہ کا کوئی نام لے لیتا، اصفر لونہ مہابۃ واجلالا لہ، امام جعفر الصادق کے رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، جیسا رنگ اڑ جانا کہتے ہیں نا، وہ کیفیت آ جاتی تھی۔ جب حضور کا نام آتا تو ادب اور اجلال کے ساتھ کنٹرول میں آ جاتے، پھر حدیث کے وقت مذاق نہیں، رسول اللہ کے ذکر کے وقت مذاق نہیں۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ ابن المبارک کون ہے؟ میں 3 4 5 روایتیں چھوڑ کے جمپ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں فن حدیث میں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ امام بخاری کے دادا استاد، امام مسلم کے دادا استاد، جتنے محدثین کے آپ نام لے سکتے لے لو، یہ ان کے استاد ہیں، یہ ساروں کے استاد عبداللہ ابن المبارک۔ اور یہ کون ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے شاگرد ہے۔ جی یہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا تھا، امام مالک حدیث سنا رہے تھے، ہم کو حدیث پڑھا رہے تھے، حلقہ چل رہا تھا، میں دیکھا امام مالک کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، لال ہو رہا ہے، پسینے جا رہے ہیں، حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن اور درس جاری ہے، درس میں کوئی فرق نہیں پڑا، حالت خراب ہو رہی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، لال پیلے ہو رہے ہیں، لیکن درس جاری ہے۔ جب درس ختم ہوا تو میں آگے بڑھ کر پوچھا کہ امام مالک، مولوی صاحب، استاد محترم، آپ کا چہرہ اتنا بدلتے ہوئے میں حیرت کیا، درس کے دوران پر حدیث کا درس تھا تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اب درس ختم ہو گیا تو پوچھ رہا ہوں، بتاؤ آپ کو کیا ہو رہا تھا؟ امام مالک اپنا پاؤں آگے کر کے بتاتے ہیں، میں درس دے رہا تھا، ایک بچھو گھس گیا تھا گدی میں، 16 مرتبہ مجھے ڈنک مارا ہے بچھو نے، مگر رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا تھا، اس لیے حرکت نہیں کیا اپنی جگہ سے، کہ رسول اللہ کا بیان ہو اور میں جھٹکتے بیٹھوں کہ کیڑا آیا وہ آیا۔ 16 مرتبہ 16 ٹائم بچھو ڈنک مارتا ہے۔ امام مالک درس کنٹینیو کیے ہوئے، حدیث نہیں رکے گی، بیچ کے حدیث نہیں رکے گی۔ یہ ادب مصطفیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارک سے برکتیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں جاتے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں جاتے، اور ہوتا یہ کہ ان کی ٹوپی گر جاتی، جو جنگ میں ٹوپی پہن کے جاتے تھے، غالباً وہ جنگی ٹوپی تھی ان کی، وہ ٹوپی گر جاتی ان سے، ٹوپی گر جاتی ہے تو بولتے وہ صحابہ کو اور تابعین کو جو ساتھ میں رہتے، یہ حضور کے وصال کی کافی بات کا واقعہ ہے، فرماتے اٹیک کرو وہ ٹوپی لانا ہے، اٹیک کرو وہ ٹوپی لانا ہے۔ اتنے خطرناک اٹیک ہوتے، کئی صحابہ اور تابعین کی اس میں جان چلے جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں، سونے کا خزانہ ہے، قلعہ فتح ہو رہا، ملک فتح ہو رہا، جنگ تو چل رہی تھی آلریڈی، لیکن ایک ہی سائٹ پر وار کر رہے ہیں جہاں پر خطرہ زیادہ ہے، جان پہ جان جا رہی ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی وہ ٹوپی حاصل کر لیتے اور وار ختم کر کے پلٹ کے آتے، جو ساتھ ہی اور کمانڈرز ہوتے ہیں وہ آبجیکشن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خالد یہ کیا طریقہ ہے، یہ غیر ضروری سائٹ پر آپ مسلمانوں کی اتنی جان گوا دیے،
اتنے صحابہ اور تابعین کی جان چلے گئی وہاں پر، کیا ضرورت تھی وہ سائٹ پر اتنا اٹیک کرنے کی؟ فرماتے ہیں کہ مسئلہ کوئی اور نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو میری ٹوپی گر گئی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک لگے ہوئے تھے۔ جی ٹوپی، پیسہ، جان، مال، خلا وغیرہ سب اپنی جگہ، رسول اللہ کے منہ مبارک کے ساتھ مشرکین بے ادبی کریں گے یہ نہ ہو، اس لیے جان پہ جان لگاتے جا رہا تھا، جی جان پر جان لگایا جاتا۔ اور احادیث شریفہ میں روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ حضور کے سنت کے پیروکار مانے جاتے تھے صحابہ میں، سب سے زیادہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت عبادت گزار۔ آپ کیا کرتے تھے معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس جاتے، ممبر جہاں پر حضور خطبہ دیا کرتے تھے، اب تو آقا پردہ فرما لیے، وہاں پر جاتے اور ممبر پر دونوں ہاتھ رکھ کے ایسا بیٹھ جاتے، دونوں ہاتھ ممبر پہ رکھتے اور اٹھا کر چہرے پہ پھیرتے، پھر رکھتے وہاں پر، اور دیکھنے والے پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہاں پر آقا قدم مبارک رکھا کرتے تھے، برکت لے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ادب مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ اب میں بتایا نا کہ آیات احادیث اتنے کثرت ہے اس مسئلے میں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کلیکٹ کروں، جو کلیکٹ کیا اس میں بھی ایک 35% چھوڑنا پڑا مجھے۔ بہرحال ادب مصطفیٰ یعنی تعلق باللہ کے لیے، ایمان باللہ کے لیے، اللہ پر ایمان۔ دیکھو اللہ فرما رہے جو بے ادبی کرے گا حضور سے متعلق، اللہ اس کے اعمال اور ایمان کو برباد کر دے گا۔ سو اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے شرط ہے ادب کا تعلق مصطفیٰ سے رکھا جائے، ادب و تعظیم کا تعلق بالرسول ہونا کمپلسری ہے۔ جب تک ادب رسول نہیں ہے تو ایمان باللہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، ایمان باللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہم کو سچا ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والا بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب عظمت بیان کرنے والا بنا دے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات بیان کرنے والا بنا دے، سچا عاشق رسول ہم کو بنا دے، سچا متبع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے، ہمارے ایمان کو پختہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔